کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اور فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر رب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، اور کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اور کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی ایک بھی ادا یاد نہیں، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں، کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ عزیزان ملت، آج کی اس بابرکت رات میں مجھے شب قدر کی فضائل اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خیر تذکرہ کرنا ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے، التماس یہ ہے کہ آپ متوجہ ہو کر کے سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں رہے، آپ کا جسم یہاں رہے اور خیال اور گمان کہیں اور رہے، پھر اس شعر کے مصداق ہو جاتی ہے بات کہ کہا تھا کیا وہ سمجھے کیا یہ آخر ہو گیا کیوں کر، کہا تھا کیا وہ سمجھے کیا یہ آخر ہو گیا کیوں کر، وہ ظاہر میں تو یہاں تھے پر حقیقت میں تھے اپنے گھر، تو ایسا بالکل نہ ہو ظاہر بھی یہاں ہو اور خیال اور نظریے بھی یہاں ہو، اور جو بات کہی جائے اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت، یہ مہینہ مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں کہ شعبان کہتے ہیں شاخ در شاخ ہونے کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس ماہ کا نام شعبان المعظم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزے رکھنے والے شاخ در شاخ بڑھنے والی برکت اور رحمت سے مستفیض ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ شعبان تشعب سے ہے، تشعب کا معنی ہے اجتماع ہونا، یعنی اس رات میں برکتیں اور رحمتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ اور بعض بزرگوں کا قول یہ ہے کہ شعبان شعب سے ہے، اور شعب کہتے ہیں وہ راستہ جو پہاڑ کی طرف جائے، وہ راستہ جو بلندی کی طرف جائے۔ اس شعبان المعظم میں انسان اللہ کی عبادت کر کے روحانیت کے اعتبار سے وہ بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کو شعبان المعظم کہتے ہیں۔ اور یہ رات جو درمیانی کی رات ہے، یہ 15ویں رات جو ہے، یہ شب برات کہلاتی ہے۔ بعض کم علمی کی وجہ سے اس رات کو صبح رات کہتے ہیں، کوئی شب برات کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، حالانکہ یہ رات شب براءت ہے۔ شب کے معنی رات کے اور براءت کہتے ہیں بری ہونے کو، یعنی اس رات میں بے شمار بندے دوزخ کی آگ سے بری ہوتے ہیں، اس لیے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات اس حال میں عطا فرمائی، یہ عظمتوں اور برکتوں والی رات اس حال میں عطا فرمائی کہ ہمارے ہوش و حواس درست ہے، اور جسمانی اعتبار سے ہم صحت مند ہیں، اور زندگی کے قیمتی لمحات ہمیں میسر ہے، اور کچھ کر گزرنے کی قوت ارادی ہمارے ساتھ ہے۔
حضرات ملت، یہ رات سال بھر میں ایک بار آتی ہے، اس لیے اس کی عظمت اور رفعت اور حقیقت سے لوگ ناآشنا ہی رہتے ہیں۔ یوں تو ہمارے تمام عبادات، تمام دینی امور غفلت اور کوتاہی کے نظر ہو رہے ہیں، لیکن ایسی برکت اور عظمتوں والی رات سے لاپرواہی برتنا اور فائدہ نہ اٹھانا یقیناً اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دینا ہے۔ عزیزان ملت، یہ رات شب برات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جود و سخا کے دروازے کھولتا ہے اور اپنی عطا کرم اور بخشش کو عام کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو بندہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے اور پکی سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی عظمت اور اس کی رفعت اور اس کی برکت کے بارے میں اگر میں ایک روایت پیش کروں تو یہ بات اور ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا چوتھائی حصہ گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، سر اٹھاؤ اور وہ آسمان کی طرف دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور فرشتے پکار رہے ہیں اور ندا لگا رہے ہیں کہ جو اس رات میں سجدہ کرے اسے خوشخبری ہو، جو رکوع کرے اسے خوشخبری ہو، جو عبادات کرے اسے خوشخبری ہو۔ اس رات میں سچے مسلمانوں کو خوشخبری ہو، جس کے اس رات میں اللہ کے خوف سے اور ڈر سے آنسو بہہ جائے اس کے لیے خوشخبری ہو۔ اور فرشتے آسمان پر ندا لگاتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال کرے، اس کے سوال کو پورا کیا جائے۔ اگر کوئی مغفرت کی درخواست کرتا ہے تو وہ درخواست کرے، اس کی درخواست کو پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل یہ بتا کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے، یہ رحمت کا سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، رات کے اول حصے سے اور صبح صادق تک۔ اور فرمایا اللہ کے رسول، اس رات میں اللہ بے شمار بندوں کو جنت کی آگ سے خلاصی دیتا ہے، اور فرمایا اتنے بندوں کو خلاصی دیتا ہے کہ جتنے قبیلے قلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ عزیزان ملت، یہ روایت کی روشنی میں آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ رات کتنی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کو یہ رات میسر ہو گئی اور اس نے عبادات کر لی۔ ہم پورے سال اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، پورے سال ہم اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اور پھر بھی اس خیال میں رہتے ہیں کہ شاید دعا قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ پورے سال ہم خیر کے کام کرتے ہیں اور اس فکر اور اس سوچ میں رہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اس کام کو قبول کیا یا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آج کی رات میں نے دربار کو اسی لیے لگا رکھا ہے کہ تم میرے سامنے دعا کرو۔ اس لیے کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کو یہ رات میسر ہو گئی۔ عزیزان ملت، آئندہ سال یہ سورج رہے گا، یہ پہاڑ رہیں گے، یہ زمین سے گلہ بھی نکلے گا، یہ چاند کی نورانیت بھی رہے گی، تمام چیزیں رہے گی، مگر اگلے سال ہم رہے نہ رہے اس کا پتہ نہیں۔ اگلے سال ہمارے جسم میں طاقت رہے نہ رہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگلے سال ہماری زبان میں عبادت کرنے کی سکت اور ذکر کرنے کی سکت ہو نہ ہو اس کے کچھ خبر نہیں ہے۔ عزیزان ملت، اس لیے فرماتے خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کو یہ رات میسر ہو گئی اور اس نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی طلب کر لی اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، مجرم بن کر پیش کیا، تو وہ بندہ اس وقت رات میں کامیاب ہو گیا۔ محترم حضرات، اس رات میں اللہ کا عجیب کرشمہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، وہ اللہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے، لوگوں کی حاجات کو سننے اور پورا کرنے کے لیے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ عرش سے فرماتا ہے کہ ہے کوئی گناہگار
جس کو گناہوں نے توڑ دیا ہو، گناہوں کے سمندر میں وہ ڈوب گیا ہو، گناہوں کی دلدل میں وہ کھپ گیا ہو اور گناہوں میں وہ تباہ و برباد ہو گیا ہو، ہے کوئی گناہگار وہ مجھ سے معافی طلب کرے، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ ہے کوئی پریشان حال جو پریشان ہو، اذیتیں، مصیبتیں، ملامتیں، بلائیوں نے اسے گھیر لیا ہو، اگر کوئی پریشان ہے تو اپنے پریشانی کو رکھے، میں اس کی پریشانی کو دور کروں گا۔ ہے کوئی قرض دار جس کی قرض نے کمر توڑ دی ہو، اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی ہاتھ کھینچ لیے ہو جس سے قرض دینے سے، اگر کوئی قرض دار ہے تو وہ مجھ سے پکارے، مجھ سے مانگے، میں اس کے تمام قرض کو معاف کروں گا اور معاف کرنے کو اسے توفیق دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بیمار جو زیادہ بیمار ہو، کم بیمار ہو، بیماری میں جھوج رہا ہو، کوئی ایسا بیمار جو لا علاج ہو، جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو۔ عزیزان ملت، دنیا کے لغت میں لا علاج کا لفظ ہے، اللہ کے پاس کوئی لا علاج کا لفظ ہے نہیں۔ اللہ کن کہتا ہے، پہاڑ وجود میں آ گیا، اللہ نے کن کہا، سورج وجود میں آ گیا اور یہ کائنات کی ذرہ ذرہ وجود میں آ گیا، اور جس دن اللہ فیا کن کہے گا اس کائنات کو سمیٹ لیا جائے گا۔ تو اللہ کے یہاں لا علاج کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بیمار، اس کی میں بیماری ٹھیک کروں اور اسا میں شفا دوں۔ ہم نہ مانگے کمی ہماری ہے، ہم نہ پکارے کمی ہماری ہے، ہم اس رات میں اللہ سے مغفرت طلب کر کے اور رو کے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے، مجرم ہم ٹھہرے۔ عزیزان ملت، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے سال کا گوشورہ اور رجسٹر اس رات میں تیار کرتا ہے اور وہ کارندوں کو یعنی فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ کون جیے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کے کھاتے میں کیا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، کوئی شخص اس رات میں بدبخت قرار دیا جاتا ہے اور دوسرا شخص، ایک شخص اس رات میں نیک بخت لکھ دیا جاتا ہے اور دوسرا شخص ملعون لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں ایک شخص کو اجر دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس رات میں کچھ لوگ ہیں جو خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، انہیں یہ خبر نہیں کہ آج کی رات ان کے قبر کی زمین مقرر ہو گئی ہے۔ جو تکبر اور گھمنڈ اور ہٹو بچو کی صدا میں رہتے ہیں، انہیں یہ پتا نہیں کہ اللہ نے انہیں اوپر عرش پر خاک میں ملانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ عزیزان ملت، یہ رات بڑی عظیم رات ہے، یہ رات بڑی مغفرتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالی تمام چیزوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات تھی، مگر ہم دیکھیں کہ ہم نے اس کو خرافات کی رات بنا لی ہے۔ یہ رات اللہ سے گناہ کو، اپنے گناہوں کو معافی مانگنے کی رات تھی، مگر ہم نے اس رات کو بھی بدعت اور رسومات میں گھڑ لیا ہے۔ یہ بدعت، یہ رسومات کب تلک اس بدعت اور رسومات میں بندہ گھرا رہے گا؟ فرمایا بدعت کی حقیقت یہ ہے، بدعت کی حقیقت یہ ہے کہ جو بدعت پر عمل کرتا ہے اسے سنت پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ سنت بدعت کو ہی سمجھتا ہے۔ وہ بدعت کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ بدعت ہے کہ آج مسلمان ذلیل و خوار جو ہے، رسوا جو ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا اور بدعتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے اصل کو چھوڑ دیا اور نقل پر عمل کرنے کے ہم عمل برآمد ہو گئے۔ عزیزان ملت، مسلمانوں سے اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سربلند تم ہی رہو گے، حاکم تم ہی رہو گے، بادشاہ تم ہی رہو گے، جھنڈا تمہارے ہی ہاتھ میں رہے گا، ساری کائنات غلام تمہاری ہوگی، بشرطے کہ تم کامل مومن بن جاؤ۔ یہ کامل مومن کی شرط اللہ نے لگا دی۔
اگر چاہتے ہو عافیت سے رہنا، چاہتے ہو سکون سے رہنا، چاہتے ہو کہ ہماری دنیا بھی بن جائے، چاہتے ہو ہماری آخرت بھی بن جائے، تو کامل ایمان بنانا پڑے گا۔ صحابہ اکرام نے اس کو بڑا خوب سمجھا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو بڑے خوب سمجھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی، مانو تمہاری مانی جائے گی، تم اللہ کے ہو جاؤ ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ صحابہ اکرام نے اس معنی کو بہت سمجھا تھا۔ ہم نے اگر ساری زندگی اپنی سنائی، ساری زندگی ہم صحت کی دعا کری، ساری زندگی ہم نے اپنی نہ سنائی، اپنی سنائی اس پالن ہار کی نہ سنی، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہماری نہیں سنی جائے گی۔ بزرگوں کا قول ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جس کا ظاہر و باطن، جس کے اخلاق و عادت، جس کی تمام چیزیں اللہ کی ہو گئی، پھر وہ وقت دور نہیں کہ یہ گرجتے بادل بھی، یہ تیز تند ہوائیں بھی، یہ سمندروں کی موجیں بھی سب انسان کے تابع ہو جائے گی۔ پہلے ہم اللہ کے تابع ہو جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے تابع ہوئے، اللہ کی سنی، اللہ کی مانی، تو جس میدان میں گئے، جس خطے میں گئے، حتیٰ کہ فرمایا کہ پانیوں پر بھی اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، زلزلہ آیا، حضرت عمر نے زمین پر پیر مارا اور کہا زلزلہ ٹھہر جا، کیا تیری زمین پر، کیا تیرے اوپر میں نے انصاف کو قائم نہیں کیا؟ تو زمین بالکل ٹھہر گئی۔ یہ ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو لے کر افریقہ کے جنگل میں گئے اور کہا کہ جنگل کے موذی جانوروں، آج کی رات اس جنگل میں غلامان محمد ٹھہرنا چاہتے ہیں، میں تمہیں کہتا ہوں عافیت سے رہنا چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ۔ فرمایا جانور ایسے جا رہے تھے جیسے ان کے پیچھے کوئی ہاگنے والا ہو۔ محترم بزرگوں دوستوں، انہوں نے اپنے ایمان کو بنایا تھا، ان کا یقین بنا ہوا تھا، انہوں نے پہلے اللہ کی سنی تھی، اللہ کیا چاہتا ہے، کس موقع پر کیا چاہتا ہے، یہ صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔ یہ صحابہ کرام نے کبھی پورا سمجھا تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر جان دینے کے لیے وہ قربان تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، اب دیکھو اللہ کی مدد کیسے آئی صحابہ کے اوپر، میرے صحابہ ایک جنگ ہے، دشمن میدان میں آ چکا ہے، اپنے خیمے گاڑ چکا ہے، نیزے بھی ہے، تلوار بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، میرے صحابہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں ان سے جنگ کروں، تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری تمام چیزیں آپ پر قربان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ۔ آپ یہ نہ سمجھے، آپ خیال یہ نہ کرے کہ جیسے موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، یا رسول اللہ تم ہمیں سمندروں میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم سمندروں میں اتر جائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کے پاس ہتھیار بہت ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ہیبت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کا لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے، جو خوف ہو دل میں اللہ کا تو کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کافر ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور فرمایا یا رسول اللہ نہ منہ چھپا کے جیے ہم نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے، اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح، یہی بہت ہے کہ مشعلے جلا کے جیے۔ اور فرمایا یا رسول اللہ زمانہ ہمیں جانتا ہے،
ہم نے آپ کے ہاتھ کو نہیں چھوڑا، آپ کے ساتھ کو نہیں چھوڑا، زمانہ گواہی دیتا ہے، زمانہ معترف ہے ہماری اس استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل بدلی، نہ ہم نے قافلہ بدلا، رہا الفت میں گو ہم پر بڑے مشکل مقام آئے، نہ ہم منزل سے باز آئے، نہ ہم نے رہنما بدلا۔ عزیزان ملت، یہ صحابہ اکرام کی زندگی ہے، انہوں نے اللہ کی سنی تھی، اس لیے اللہ نے ان کے تمام چیزوں کو سنی ہے۔ یہ موضوع میں ختم کرتا ہوں صحابہ اکرام کا، اور جو اصل جو موضوع ہے اس پر آتا ہوں۔ یہ رات، اس رات میں اللہ کے نبی کا کیا عمل رہا ہے، کیا کیا ہے اللہ کے نبی نے اس رات میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور میرے پاس تشریف فرما تھے، میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، میں ان کی تلاش میں گئی اور میں نے انہیں جنت البقیع میں پایا۔ کہاں پایا؟ جنت البقیع میں، جو مسلمانوں کا قبرستان ہے اس کو کہتے ہیں جنت البقیع، اس میں پایا۔ اور میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی مرحومین کے لیے دعا کر رہے ہیں، نماز میں مشغول ہے، نماز سے فارغ ہوئے تو کہا حضرت عائشہ نے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ کی عبادات اور اتنی مشقت کیوں برداشت کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ تو نہیں جانتی، یہ رات، یہ مہینہ رجب المرجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، اور یہ رات اس مہینے کے بیچ میں واقع ہے۔ آپ اے عائشہ تو نہیں جانتی، اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں عائشہ کہ جب میرے اعمال اللہ کی طرف جائے تو میں اس وقت نماز کی حالت میں ہوں۔ یہ نبی کے عالم ہے، اب ہمارا حال دیکھے، یہ اس کے عالم ہے، یہ اس کا حال ہے کہ جو نبیوں کا نبی ہے، جو درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے تو 250 سال پرانا درخت زمین چیر کے آتا ہے، جو آسمان کی طرف، سورج کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاند کی طرف، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا، جس کے زلفوں کو واللیل کہا، جس کے ہاتھوں کو وما رمیتا کہا، یہ اس نبی کا حال ہے۔ فرمایا عائشہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سپرد ہو، اللہ کے پاس جائے تو اس وقت میں عبادت میں رہوں۔ اور فرمایا عائشہ کچھ لوگ ہیں اس رات میں جو بخشے نہیں جائیں گے، کچھ لوگ ہیں اس رات میں جن کو دھتکار دیا جائے گا، کچھ لوگ ہیں اس رات میں کہ جن سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ فرمایا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، ان کی نشاندہی فرما دے۔ کہا ایک وہ شخص ہے جو اس رات میں بخشا نہیں جائے گا، نوٹ کریں ان چیزوں کو، ایک وہ شخص ہے جو مشرک ہو، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی بچہ دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ذروں کو جاننے والا نہیں، کوئی رات کے اندھیرے میں سننے والا نہیں۔ ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے اور خواجہ علی حجویری کو مشکل کشا کہے، ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے اور کسی بابا کو ہم اولاد دینے والا مانے، ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہے اور خواجہ معین الدین چشتی کو مشکل کشا کہے، بیڑا پار کرانے والا کہے، ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہے اور قطب الاقطاب رحمت اللہ علیہ کو ہم بگڑی بنانے والا، کشتی پار لگانے والا بھی کہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے،
یہ کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے تمام چیزیں بنائی ہے، میں کوئی چیز بناؤں اس میں کوئی بندہ شرکت کرے اور اپنا نام لے، مجھے کتنا غصہ آتا ہے، میری حق تلفی ہوتی ہے۔ وہ خدا جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، مشکل کشا وہ ہے، وہ اگر بیماری دے دے کائنات مل کر کوئی شفا نہیں دے سکتی، وہ اگر موت دے دے بلاؤ تمام باباؤں کو، اسے حیات اور زندہ کر کے دکھائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی سے اولاد مانگنا، کسی سے بچہ مانگنا، کسی سے اپنے حاجتوں کو رکھنا، یہ ظلم ہے۔ فرمایا اگر کسی کے اندر برائی ہے وہ قریب نہ آئے اس رات میں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس رات میں عبادت کی ہے تو میں بخشا گیا ہوں، نہیں، جب تک وہ اس کی توبہ نہ کر لے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، دوسرا کون ہے؟ فرمایا دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہے۔ عزیزان ملت، اصل میں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، مگر دنیا میں آنے کا سبب اور دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہے۔ اس لیے جہاں اللہ نے اپنے عبادت کا حکم فرمایا وہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ فرمایا اگر وہ کافر بھی ہے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم انہیں اف تک کہو، تمہیں اجازت نہیں ہے تم ان کے سامنے آواز اونچی کرو، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کے سامنے بازو چڑھاؤ، اگر تمہارے والدین کافر بھی ہیں۔ اولاد سے محبت کرنا یہ فطری عمل ہے، ہر باپ چاہتا ہے میں اپنے بچوں سے محبت کروں، اور وہ آخر سانس تک اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، خود جاہل رہتا ہے، خود کنجوس بن جاتا ہے اولاد کے لیے، لوگوں کے ٹھوکریں کھاتا ہے اولاد کے لیے، در در مارا پھرتا ہے اولاد کے لیے، رات دن کماتا ہے اولاد کے لیے، مگر اولاد کا حال یہ ہے کہ جب وہ بڑی ہو جاتی ہے اور کچھ کرنے پر قادر ہو جاتی ہے پھر کہتی ہے ہمارے باپ کا ہم پر کوئی احسان نہیں۔ باہر ملکوں کی یہ خبر ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد ان کو ہاسٹلوں میں چھوڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم چنے گئے ہیں، ہم ماں باپ کی قسمت ہے کہ ہمیں جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ میرے دوستو، وہ زمانہ یاد کرو جب ہمارے ماں باپ ہمیں انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتے تھے، وہ وقت یاد کرو جب ہمارے والدین ہمیں کاندھے پر بٹھا کر بازار گھما کر لے کے آتے تھے، وہ وقت یاد کرو جب ہم بچے تھے اور ہم کہتے تھے ابا جان یہ کیا ہے؟ ابا جان فرماتے تھے بیٹا یہ بلب ہے۔ ابا جان بلب سے کیا ہوتا ہے؟ بلب سے روشنی ہوتی ہے، روشنی سے کیا ہوتا ہے؟ فلاں کام ہوتے ہیں۔ باپ چپ چاپ اس کے بیجا سوال کو خاموشی سے اور بڑے اچھے انداز میں جواب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، مگر جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی عقل جاتی رہتی ہے اور اس کی آنکھیں کمزور ہوتی ہے اور وہ اپنے بچے سے پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے ابا یہ بلب ہے۔ کہ بیٹا اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے بوڑھے ساری زندگی ہو گئی دنیا میں رہتے ہو، تجھے یہ نہیں پتا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اسے غنیمت سمجھے، چپ چاپ بیٹھ کر کے کھاتا رہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی فرما برداری ہم نے کی ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے، ورنہ ہم اللہ کی کتنی ہی عبادت کر لے، جس پتھر پر ہم سجدہ کرتے ہیں اس میں گڈھا اگر کر دیا اور ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہے تو سمجھ لو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہم تو ہم ہے، ہماری ذات اور بساط کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا، صحابہ اصرار کر رہے ہیں مگر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ فرمایا اللہ کے نبی کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ ارقم سے کلمہ زبان پر آ نہیں رہا۔ ماں کے گھر گئے، والدہ کے گھر گئے، کہا اماں تیرے بیٹے کی غلطی کیا تھی؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ نماز کا پابند تھا، وہ قرآن کا پابند تھا، وہ زکوٰۃ خیرات دیا کرتا تھا، وہ تمام عبادات کرتا تھا، مگر کمی ایک تھی کہ جب مجھ سے بات کرتا تھا تو میرا کلیجہ چیر دیتا تھا،
جب اپنی بیوی سے بات کرتا تھا بڑی نرمی سے بات کرتا تھا، مگر جب مجھ سے بات کرتا تھا یا رسول اللہ میرا دل ٹوٹ جاتا تھا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ کہا ارقم اس حال میں ہے کہ اس سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، اس کا دم نہیں نکل رہا، اماں معاف کر دے۔ کہا یا رسول اللہ میرے دل پہ گزری ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گی، میں نے ساری زندگی اس کے لیے کیا ہے، ساری زندگی اس کے لیے پرورش کری ہے، مگر میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ کہا بلال لکڑی لے کر کے آ اور آگ جلا، یہ ارقم جو ہے اس کو اس آگ میں ڈالیں گے۔ اماں نے کہا یا رسول اللہ تم میرے بچے کو آگ میں ڈالو گے؟ کہا یہ دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ کہا یا رسول اللہ میری آنکھ کے سامنے میرا بچہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کے سامنے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا نبی اللہ آپ گواہ رہے میں نے اپنے بچوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں دنیا میں صرف ایک ماں باپ ہے کہ جو بچے سے بے مثل اور بے غرض محبت کرتے ہیں۔ بچہ اگر ظالم بھی ہے، بچہ اگر گناہ گار بھی نافرمان بھی ہے، ماں باپ پھر بھی پیار کرتے ہیں۔ دنیا کی محبت میں غرض ہوتا ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میرے پاس کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں پیار کرتا ہوں۔ ماں باپ جو پیار کرتے ہیں اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ بچہ کالا بھی ہو تو ماں باپ کی نظر میں وہ چاند ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو ماں باپ کی عظمت جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے۔ عزیزان ملت اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، جس نے ماں باپ کے اوپر ظلم کیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، وہ بھی اس رات میں نہ سمجھے کہ میری دعائیں قبول ہو جائے گی، وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے پھر آئے۔ اگر والدین اس کے دنیا سے چلے گئے ہیں تو جو ان کے ملنے والے ہیں، ان کے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے محبت کرے اور اپنے باپ اور والد ماں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے۔ عزیزان ملت اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو ہے، ایک مشرک اور ایک ماں باپ کا نافرمان۔ فرمایا تیسرا شراب ہے، جو شراب میں مست و مگن رہتا ہے اس کی بھی اس رات میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ عزیزان ملت شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے پھر وہ زنا بھی کرتا ہے، شراب پیتا ہے وہ جھگڑے بھی کرتا ہے، شراب پیتا ہے عبادت سے بھی دور رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے پھر اس کو کچھ خیال نہیں رہتا۔ ایک اللہ والے ایک بہت بڑے بزرگ ہے، ایک لڑکی ان پر فرشتہ ہو گئی، ان پر عاشق ہو گئی اور انہیں کسی بہانے سے اپنے گھر پہ بلایا کہ میرے بچے کو دم کر دو۔ وہ اللہ والے گئے، جو اندر داخل ہوتے رہے دروازے بند ہوتے گئے۔ آخر میں دیکھا وہ لڑکی جس نے بلایا تھا وہ برہنہ ننگی پڑی ہوئی ہے، ایک بچہ اس کے پاس ہے اور شراب رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا بزرگ میرے ساتھ زنا کرو، اگر تم نہیں کرو گے تمہارے تختے دار پہ چڑھوا دوں گی، تم پر الزام لگا دوں گی، تمہیں سنسار کروا دوں گی، مجھ سے زنا کرو۔ اگر نہیں کر سکتے ہو تو اس بچے یہ بچہ لٹا ہوا ہے اس کو قتل کرو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو شراب رکھی ہوئی ہے شراب پیو۔ ان اللہ والوں نے سوچا زنا، فرمایا زنا نہیں کر سکتا۔ زنا جب بندہ کرتا ہے تو ایمان نکل کر الگ کھڑا ہو جاتا ہے، جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے پھر ایمان اس کے اندر آتا ہے۔ اس حال میں موت آ جائے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا۔ فرمایا زنا نہیں کر سکتا، قتل، فرمایا قتل بھی نہیں کر سکتا، کسی کو ناحق قتل کرنا ساری کائنات کو قتل کرنا ہے، قتل بھی نہیں کر سکتا۔ سوچا کہ شراب اس پر آ کر ٹھہرے اور کہا شراب پی لیتا ہوں بعد میں اللہ سے توبہ کر لوں۔ مگر شراب کی بھی کوئی خاصیت ہے، شراب کے اندر بھی ایک صفت ہے کہ شراب پینے والے کو پھر ہوش نہیں رہتا۔ ان اللہ والوں نے جو شراب پی لی اور شراب کا قطرہ پیٹ کے اندر گیا، ان کا دماغ ایسے گھوما کہ پہلے اس عورت کے ساتھ زنا کیا پھر اس بچے کو بھی قتل کرا۔ یہ شراب کا گناہ ہے، یہ شراب کی نحوست ہے، اس لیے کہتے ہیں شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شراب پینے والا تمام برائیاں کرتا ہے، اسے خبر نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ کے نبی نے شراب پینے والا بھی اس رات میں نہیں بخشا جائے گا۔ فرمایا چگل خور جو اپنے بھائی کی، ایک بھائی کی برائی دوسرے بھائی سے کرتا ہو، یہ بھی نہیں بخشا جائے گا۔
ایک صحابی آئے, کہا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ غیبت ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ, اگر میں اس کی برائی کرتا ہوں اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے, جو میں برائی اس کی پیٹھ پیچھے کر رہا ہوں, کیا یہ بھی غیبت ہے؟ فرمایا یا اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی غیبت ہے. اگر اس کے اندر برائی ہے تو یہ غیبت ہے, اور برائی نہیں تو یہ بہتان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دو چہرے والے جہنم میں ان پر بڑا سخت عذاب ہوگا. دورے چہرے والوں سے کیا مراد ہے؟ کہ میرے پاس آئیں گے تو چہرہ کوئی اور سا لے کر کے آئیں گے, اور میرے بھائی دوسرے کے پاس جائیں گے تو چہرہ کوئی اور سا ہوگا, ان کا انداز کوئی اور سا ہوگا, ان کے جو وہ لے کر کے آئے ہیں ان کے بات کا ڈھنگ اور انداز کوئی اور سا ہوگا. فرمایا چگل خور ہے, اور فرمایا چگل خور اس پر بڑا سخت عذاب ہوتا ہے, بڑا سخت عذاب. فرمایا زنا سے بڑھ کر گناہ ہے چگل خوری کرنا, زنا سے بڑھ کر. آپ کہوں گے جی یہ کیسے؟ زنا کرنے والا توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر کے اسے معاف کر دیتا ہے, اور چگل خور جب تک جس کی چگل خوری کی گئی ہے وہ معاف نہ کر دے اس وقت اللہ بھی معاف نہیں کرتا. یہ حقوق العبادات میں سے ہے. فرمایا بڑا سخت عذاب ہوتا ہے. ایک شخص کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتے تھے. حاجی طبیعت خراب ہے نا. ایک شخص رہتے تھے, ان کی ایک بہن تھی, وہ بیمار ہوئی, ان کی عیادت کے لیے گئے, کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. وہ جو بھائی تھے انہوں نے اس کی تدفین کی, اس کو دفنایا. دفنانے کے بعد جب فارغ ہو کر گھر آئے دیکھا کہ میری ایک قیمتی چیز قبر میں رہ گئی. اس قبر کو ایک ساتھی کو لے کر کے گئے, قبر کو کھودا, قبر میں جو وہ چیز رکھی ہوئی تھی قیمتی چیز وہ نکالی. انہوں نے خیال کیا کہ میں اپنی بہن کا حال تو دیکھوں کیا حال ہے. انہوں نے قبر میں جھانک کر کے دیکھا تو اس کے آگ کے شعلوں نے اسے دبا رکھا ہے, آگ کے شعلوں نے اسے چاروں طرف سے لپیٹ رکھا ہے. وہ گھر گئے, اماں سے پوچھا اماں اس کی گناہ کیا تھا, خطا کیا تھی, لغزش کیا تھی جو یہ عذاب ہو رہا ہے؟ فرمایا اس کا گناہ, اس کی خطا, اس کی لغزش یہ تھی کہ وہ اپنے پڑوسی کے دروازے پر کان لگا کر سنتی اور بعد میں اس کی چگل خوری کرتی, دوسروں سے بتاتی. یہ گناہ ہے. فرمایا چگل خور بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا. غستاخ رسول جو اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا. اور بہت ساری چیز بتائی ہے, اور دو تین چیز اور ہے جو مجھے یاد نہیں ہے, بعض روایتوں میں الگ الگ ہے. میرے بھائیو بزرگو دوستو, اب خلاصہ یہ ہے, بات کا لب و لباب یہ ہے, ان تمام چیزوں کا علاج یہ ہے, وہ علاج ہے توبہ. آج کی رات اللہ آسمان دنیا پر موجود ہے. آج کی رات اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتے پروردگار عالم میں مجرم ہوں, اور جو اپنے آپ کو مجرم کہہ لیتا ہے, قصوروار کہہ لیتا ہے, پھر انسان کو بھی اس پر رحم آ جاتا ہے, وہ تو اللہ ہے. آج کی رات اگر کسی میں کوئی یہ بیماری ہے, یہ مرض ہے, یہ خطا پہ اگر کوئی ہے, میں ہوں یا آپ ہو, آج کی رات اللہ سے توبہ کر لو. اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بڑے بڑے گناہ والوں کو اللہ نے معاف کیا ہے, بڑے بڑے خطا والوں کو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا گناہ چھوٹا ہے, ہمارا گناہ تو اتنا ہے کہ زمین سے آسمان تک لگا دیا جائے تو وہ بھی بھر جائے گا, مگر یہ کہنے کی بات ہے کہ بڑے بڑوں کو اللہ نے معاف کیا ہے. آج کی رات اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی اور شرمندہ ہو کر معافی مانگے, اور تمام رسومات پروافات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. فرمایا اس رات میں جو پٹاخے بازی ہوتی ہے بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے. حلوے کا بھی کوئی ذکر نہیں, حلوے کا بھی وہ میں نے جمعے میں بتا دیا تھا حلوے کی روایت, حلوے کا بھی کوئی ذکر نہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ جو قبرستان میں جانا فرض ہے, لازم ہے, تو یہ بھی کوئی
اللہ کے نبی زندگی میں ایک مرتبہ شب برات پر قبرستان میں گئے ہیں. آپ جائیں، منع کوئی نہیں، مگر ضروری سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ اگر شمشیر بھائی نہیں گئے تو بڑے بیکار آدمی، یہ نہیں سمجھ. آپ کو جانا ہے تو جائے، تنہائی میں جائیے، کہتے بس تنہائی میں جائے، یہ شور شرابہ نہ ہو، اپنا 2 یا 3 بس اتنے جائے اور وہاں اپنے لیے مرحومین کے لیے دعا کر کے آ جائے. دوسرا اس کے اگلے دن کا روزہ ہے. فرمایا روزہ تو پورے مہینے کا ہے، اس کا پورے مہینے روزے رکھے. ہاں 27 تاریخ سے اللہ کے نبی نے نہیں رکھا، کیونکہ 27 28 پھر رمضان شروع ہو جاتا ہے اور رمضان کے روزے میں کوئی دقت نہ آئے کیونکہ وہ فرض روزے ہیں، اس لیے 27 تک پورے مہینے اللہ کے نبی نے روزہ رکھا ہے، پورے مہینے سنت ہے. آپ چاہیں کہ جی ہم کل کو رکھیں گے تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں، کل کو آپ کل کو روزہ رکھ سکتے ہیں. بڑے اجر کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، مگر یہ خیال اپنے دماغ میں بٹھا لینا اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو ہمارے دل میں ذرا برابر بھی اس کے کھوٹ نہ آئے کہ اس نے بھائی روزہ کیوں نہیں رکھا. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبھی حضرات بیٹھے، مشورہ ہوگا انشاءاللہ. دعا کرا.